السلام علیکم صاحب، شبیر احمد آپ کی خدمت میں۔ آج 30 ستمبر 2010 بہت اہم دن اس اعتبار سے تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ سنانا تھا۔ وہ فیصلہ کیا ہوا کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تھوڑی سی تاریخ بابری مسجد کی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ظہیر الدین بابر مغل فرما رواؤں کے بانی تھے، یوں کہی کہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی تھے۔ وہ 1483 میں پیدا ہوئے اور 1530 میں وفات پا گئے، صرف 47 سال کی عمر پائی۔ تو انہوں نے یو پی میں فیض آباد کے قریب ایودھیا کے مقام پر ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جو وہاں کے مسلمان باشندوں کی فرمائش تھی۔ ان کے ایک افسر میر باقی نے وہ بہت خوبصورت مسجد بنائی، اور دنیا کی واحد مسجد تھی وہ، اور عمارت میں کہوں گا کہ جس کی انجینئرنگ ڈیزائننگ اس طرح کی گئی تھی کہ اگر مسجد کے کسی کونے میں وسپرنگ کی جائے، کان میں بات کہی جائے، تو پوری مسجد کو سنائی دیتی تھی۔ تو اتنی شاندار ٹیکنالوجی کے ساتھ بنی ہوئی اور تاریخی مسجد کو 1992 میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ منظر آج بھی لہو رلاتا ہے کہ کس طرح ہندو بھیڑ نے مسجد کے اوپر پھاوڑوں ہتھوڑوں کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں مسکرینٹس میں کہوں گا، ہندو غیر پسندیدہ عناصر نے لال کرشن اڈوانی کے بھڑکانے پر اس مسجد کو آنن فانن ڈیمولش کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ لال کرشن اڈوانی وہ صاحب ہیں جو بال ٹھاکرے کے ساتھ ساتھ اس وقت شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ کٹر ہندو ہیں، اور اتفاق سے یہ وہ صاحب بھی ہیں جنہوں نے 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے موٹر کیڈ پر کراچی میں حملہ کیا تھا۔ وہ خوش قسمتی تھی کہ بم پھٹ نہیں سکا تھا۔ البتہ کراچی کے تھانے میں ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، جو آج تک موجود ہے۔ یہ بہت چالاکی سے سندھ کے ذریعے سرحد پار کر کے، سندھ کے تھرو سرحد پار کر کے انڈیا چلے گئے، اور آج تک اس ایف آئی آر سے بچے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک شخص کی بات تھی۔ یہ بابر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا نفیس حسن ذوق رکھنے والا آدمی، حس لطیف والا انسان تھا وہ۔ اس کے بابری اپنی خود نوشت سوانح عمری یا آٹو بایوگرافی پڑھیے، لطف آ جائے گا۔ خوبصورت مناظر، خوبصورت عمارات، بہتے چشموں، دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کا شوقین اور تعمیر کرنے والا انسان۔ اس سے ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ہندو مندر، کوئی ٹیمپل ہوتے ہوئے اس کو گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیتا۔ یہ تو عجیب بات 1883 میں، دیکھیے بابری مسجد بن گئی 1528 عیسوی میں۔ اس کے 300 برس سے زیادہ، 350 برس، 1883 میں پہلی بار کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے یہ الزام لگایا کہ صاحب یہ بابری مسجد جو ہے یہ تو راما جی کی جنم بھومی پر، ان کی برتھ پلیس، جائے پیدائش پر بنائی گئی تھی۔ آواز اٹھی، تھوڑی سی دب گئی، 1940-50 میں پھر ہلکی سی اٹھی اور دب گئی، لیکن 1992 میں وہ منظر پیش آیا جس کا ذکر میں نے آپ سے ابھی کیا۔ تو اس کے ریئیکشن، رد عمل کے طور پہ مسلمانوں نے انڈیا میں جو ہڑتالیں اور جلوس نکالے، ہڑتالیں کی، ان مظاہروں میں خاص طور سے چن چن کے مسلمانوں کو مارا گیا۔ 2000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر وعدہ کیا گیا کہ عدالت میں اس بارے میں مقدمہ چلایا جائے گا، اور پہلے 24 ستمبر اس کی تاریخ تھی۔ نتیجہ
فیصلہ سنانے کی، پھر آج 30 ستمبر کو سنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سیاسی اعتبار سے کیا گیا، نہ کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ لیگل فیصلہ نہیں تھا، پولیٹیکل تھا۔ کہا یہ گیا اس فیصلے میں کہ اس مقام کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو سب سے بڑے گنبد کے عین نیچے ہے اور جہاں رام جی کی مورتی آج بھی پڑی ہے، اور جو اصل بابری مسجد کا حصہ تھا، وہ ہندوؤں کا ہوگا۔ بیچ میں ایک اکھاڑا ہوگا، ورزش کا میدان کہہ لیجیے اس کو، اور اس کے پیچھے جو irrelevant، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسجد سے، کہ وہاں مسلمان اپنی مسجد چاہیں تو بنا لیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ مسلم انجمنوں نے، لیڈرز نے، عوام نے کسی تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، بہت ٹھنڈے دل، ٹھنڈے دماغ سے سوچا، اور یہ اچھی بات رہی، اور بھی اچھی، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں خاموش نہیں ہو جائیں گے بلکہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کا ہے؟ اگر امت مسلمہ میں روح ہو، حیات ہو، حمیت ہو، وہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، تو پھر یہ معاملہ صرف انڈیا کے مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ صبر کا، حوصلے کا، برداشت کا مظاہرہ کیا جائے، اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ اس معاملے کو یوں ہی نہ جانے دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہندو انتہا پسند کچھ عرصے بعد کسی اور اسلامی ریلیک کی یادگار کو نشانہ بنا لیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں دیگر مسلمانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اگر بات ہم کریں نا صرف مسجد ایک پرستش کی جگہ، عبادت کی جگہ، تو اس بات کی اتنی اہمیت اس لیے نہیں ہوتی کہ مذہبی طور پر مسجدیں ویسے انڈیا میں بہت ہیں ماشاءاللہ، دنیا بھر میں بہت ہیں، اور مسجد کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ ایک ایسی جگہ جہاں مل کے نماز پڑھ لیں، بلکہ مسجد کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے طور طریقے تلاش کرتے رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، الارض کلھا مسجد، یہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے، یعنی ساری دنیا اس قابل ہے کہ یہاں اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے، اس کی سبسروینس، اس کی فرما برداری کی جائے۔ ایک قرآن سے بھی تھوڑا سا ایک ٹچ، اب وقت کم ہے یوٹیوب میں، تو سورہ بنی اسرائیل 17 پہلی آیت ہی دیکھ لیجئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب دیکھیے، بلند ہے، پاک ہے وہ ذات، وہ ہستی جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے دور کی مسجد تک لے گیا، تاکہ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکات نازل کی ہیں، یعنی یہ اسلامی نظام کا سورج وہاں سے طلوع ہوگا۔ تو یہاں مسجد کے سے مراد مدینہ ہے، نہ کہ مسجد اقصی، جو کہ بنی ہی 72 ہجرہ میں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 62 برس کے بعد۔ تو اس اعتبار سے مسجد کو آپ دیکھیے کہ وہ صرف ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اور اس مرحلے پر یہ گفتگو تمام ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہ یوٹیوب کا وقت ہمیں کہے کہ اب خاموش ہو جائیے۔ نوازش، بہت شکریہ، اور بالکل اطمینان رکھیے، اور صبر و برداشت سے کام لیجیے۔ تھوڑا اوپر ہو گیا۔